بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں آسان وظیفہ آفیشل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کے دل کو نرم کرنے کے لیے، کسی سے اپنی بات منوانے کے لیے، کسی بھی انسان سے آپ کا کوئی ایسا میٹر ہے، کوئی معاملہ ہے جس میں آپ اس کی معاونت چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ آپ کا ساتھ دے، اور ان سارے معاملات کے اندر کوئی شخص، کوئی بندہ انوالو ہے، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں۔ سخت سے سخت دل والا انسان بھی، اس کا دل بھی نرم پڑ جائے گا۔ آپ جو چاہیں گے، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، آپ اپنی بات منوا سکتے ہیں۔ آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، آپ وہ کام کروا سکتے ہیں۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، اس کے لیے عمل بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ کوئی ضرورت ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی اٹکا ہوا کام ہے، انشاءاللہ پورا ہوگا، اور یہ پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں یہ تو آٹومیٹکلی ختم ہو جاتی ہیں۔ عمل کی ترتیب کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے عمل کی اجازت کے لیے، اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آئے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ 3 باتیں یاد رکھیے گا: اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ ان دونوں چیزوں سے آپ پر بلیک میجک بھی ہو سکتا ہے، آپ پر جنات کو مسلط کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو بندہ آپ سے کہتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، آپ پر جادو ہے، آپ پر نظر بد بندش ہے، ایسے لوگوں سے آپ نے ہرگز رابطہ نہیں کرنا۔ یہ لوگ رب بنے پھرتے ہیں، ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے۔ یہ لوگ کسی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور آپ نے اللہ رب العزت سے ہی اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ان ارکان کی طرف، ان آداب اور شرائط کی طرف یا ان بیسک پوائنٹس کی طرف جو ایک وظیفہ کرنے سے پہلے ضروری ہیں، اور اس وظیفہ کی بیسک ہدایات میں اس میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نماز کی پابند ہو۔ محسوس عام میں کوئی حرج نہیں، لیکن نماز کی پابندی ہو۔ 5 وقت نماز کی پابندی نہیں ہے تو وظائف کا اثر وقتی ہے، پھر ختم ہو جائے گا، عمل ختم، اثر ختم۔ نماز کی پابندی ضروری۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل نہ ہو جو آپ کو اللہ رب العزت سے دور کرتا ہو۔ کسی نامحرم سے تعلق، یا حرام کا لقمہ، کوئی حرام جاب، سیونگ کے اکاؤنٹ، انشورنس کروا رکھی ہو، یا اس طرح کی کوئی بھی رشوت لینا دینا، کوئی بھی ایسا میٹر ہے جس میں آپ حقوق العباد میں بھی اور اللہ رب العزت کی نافرمانی میں بھی بہت آگے بڑھ چکے ہوں، ان ساری چیزوں سے توبہ کر کے 2 رکعت نفل آپ نے عمل کے آغاز سے پہلے پڑھنے ہیں، صلاۃ التوبہ کی نیت سے اور صلاۃ الحاجت کی نیت سے۔ 2 نفلوں میں یہ دونوں نیتیں کر سکتے ہیں۔ ان دونوں نیتوں سے آپ نے 2 رکعت نفل جب آپ نے پڑھنے ہیں، تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے۔ اب دعا میں آپ نے عمل کی ترتیب میں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ نے دعا میں کیا پڑھنا ہے۔ سب سے پہلی بات، اس عمل کو آپ فجر کی نماز کے بعد کریں، یا تہجد کے وقت کریں، یا عشاء کی نماز کے بعد کریں۔ اگر آپ کو اس ٹائم میں وقت نہیں ملتا تو پھر عصر کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر لیجئے۔ اور عمل کے آغاز سے پہلے باوضو ہو کر، قبلہ رو ہو کر بیٹھنا، مصلی پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر آپ اس عمل کا آغاز کیجئے۔ عمل کے آغاز سے پہلے 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو میں عمل بتانے لگا ہوں آپ نے اس کو کرنا ہے۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے اللہ رب العزت کے 2 اسماء مبارکہ، یا سلام یا اللہ، یا مؤمن یا اللہ، ان 2 اسماء مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، ان کا ذکر کرنا ہے۔ ان کی تعداد 33 مرتبہ ہے۔ عمل کی مدت 3 دن ہے۔ اللہ رب العزت کو یوں پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت، تکلیف، پریشانی میں پکارتا نا، ایسے آپ نے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ میں بتا رہا تھا 33 دفعہ پڑھنا ہے، 3 دن کرنا ہے۔ 33 دفعہ مقدار ہے، لیکن دل کی کیفیت بدلنے پر، یعنی اگر آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی، آپ نے اللہ کو یوں پکارا جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت، پریشانی میں پکارتا ہے، یا سلام یا اللہ، یا مؤمن یا اللہ، آپ بار بار پکار رہے ہیں، آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی، عمل کی سٹارٹنگ میں جو کیفیت تھی اس کیفیت سے بدل گئی ہے، تو یوں سمجھ جائیے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت سے اس وقت میں دعا کر لیجئے۔ اگر پہلے ہی کیفیت بدل جائے تو 33 کا عدد پورا کریں، اور اگر 33 کا عدد پورا کرنے تک دل کی کیفیت نہیں بدلی تو اس کو کنٹینیو رکھیں اس وقت تک جب تک کہ آپ کے دل کی کیفیت بدلتی نہیں۔ جیسے ہی کیفیت بدلے اسی وقت آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے۔ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک آپ نے ضرور پڑھنا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ فرمایا دعا کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ ایک صحابی نے دعا کی،
نماز پڑھی، اللہ سے مدد چاہی، نبی علیہ السلام فرمایا کہ دعا ایسے کرو، کیسے کرو؟ پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد مجھ پہ درود پاک پڑھو، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت سے جو چاہے مانگ لو۔ تو یہ اصل اللہ رب العزت سے مانگنے کا راستہ ہے، طریقہ ہے۔ یوں رب تعالیٰ سے مانگیے اور پھر دیکھیے اللہ پاک کیسا کرم فرماتے ہیں، آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، اور آپ کو ایک دن میں فائدہ ہوا ہے یا دوسرے دن میں یا تیسرے دن میں آپ کا مسئلہ حل ہوا ہے، آپ ہمیں اپنی آراء سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔